بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر۔ اسٹوڈینٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آدھی پڑھائی کی تھی، باقی آدھی پڑھائی ہم اس لیکچر میں کریں گے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور روسا و امرا کی طرح فارغ البال یعنی کہ فرصت کی زندگی گزارتے تھے۔ اس کی ایک ادنا مثال یہ ہے، ادنا کہتے ہیں چھوٹی سی مثال، کہ جو لباس ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے، یعنی کہ دوبارہ نہ پہنتے، مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کی یعنی کہ حکومت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا، اہل یعنی کہ قابل، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے۔ امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک یعنی کہ چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی کہ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے تھے، انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا، سارا مال مطلب ان کا جو بھی ان کے پاس مال و اسباب تھا انہوں نے بیت المال میں جمع کرا دیا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھی، چاہتی تو حکم ماننے سے انکار کر دیتی، مگر آفرین ہے کہ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع جو ان کے پاس ہیں ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت، جاگیریں اور دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لی اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی، باز پرس یعنی کہ سوال جواب کی جاتی یا پوچھ گچھ کی جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا، کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود یعنی بھلائی اور بہتری کے لیے وقف رکھا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا۔ جزیہ کہتے ہیں ٹیکس یا جرمانہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ممانعت کر دی یعنی کہ منع کر دیا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ امتیاز ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ سادگی، عجز و انکسار اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا تھا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کی غرض سے آیا کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہا، خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسے شخص کے تقویٰ کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس
دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتا تھا۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو خود انہیں اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے، وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ داروں اور بنو امیہ کے طبقے کے امراء آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے۔ اس لیے وہ تمام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، سو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دلوا دیا۔ بستر مرگ پر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے یعنی کہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بجا لانے یعنی کہ حکم بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے، بلکہ بندوں کے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عمل خیر انجام دیا اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس، میں آپ کی آج کی پڑھائی ہماری مکمل ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ پڑھائی آپ کو مکمل سمجھ میں آ گئی ہو۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں۔ الفاظ کے معنی کے ساتھ آپ نے آپ کی بک کا پیج نمبر 82 پہ یہ MCQs دیے، درست جواب کی نشاندہی کری، یعنی کہ آپ کے MCQs ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ 83 پہ درج ذیل مرکبات کے معنی یعنی کہ الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے ہیں الفاظ کو متضاد کے ساتھ ملانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عمر بن عبدالعزیز کے مطابق مناسب لفظ کی آپ نے لگا کر اپنے خالی جگہ فل کرنی ہے۔ الفاظ کی جمع لکھنی ہے، الفاظ کو جملہ میں استعمال کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کا مفہوم واضح ہو جائے، آپ نے اس کے معنی بھی لکھنے اور ساتھ جملے بھی بنانے ہیں۔ پیج نمبر 84 پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سبق کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں، یعنی کہ یہ آپ کے ٹرو فالس ہیں، یہ بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ مندرجہ ذیل سابقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنانے ہیں، یعنی کہ آپ نے یہ سابقے دیے ہیں، اس سے آپ نے 3 اور الفاظ بنانے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہاں تک آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔